برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ رسول کون و مکان، سلطان دو جہاں، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و نبوت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ محترم حضرات، یہ مبارک مقدس محترم اور مسعود مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کو اللہ رب العزت نے بڑی فضیلتیں، عظمتیں، شوکتیں، سطوتیں، کرامتیں اور برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ تمام چیزوں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو گھنٹے درکار ہیں۔ آج کی اس مقدس اور بابرکت اور فیض بار محفل میں یہ خادم عبد الرحمن خان قادری، مدرس دارالعلوم منظر اسلام، رسول پاک کی معراج جسمانی کا ذکر جمیل کرنے کی سعادت و برکت حاصل کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو 34 معراجیں عطا فرمائیں۔ اگر کوئی حوالہ پوچھے تو مدارج النبوت بتائیے گا۔ 33 معراجیں روحانی طور پر آپ کو اللہ نے عطا فرمائیں، اور ایک معراج جسمانی، وہ اسی ماہ مقدس میں آپ کو حاصل ہوئی۔ سن کی تعیین نہیں ہو سکی، اختلاف کیا ہے بزرگوں نے کہ کس سن میں آپ کو معراج جسمانی ہوئی، لیکن ماہ مقدس یہی ہے، اکثر کا یہی اندیا ہے۔ سرکار کی معراج سرکار کے خصائص میں سے ہے۔ یہ شرف، یہ عظمت، یہ امتیاز، یہ انفرادیت جو معراج جسمانی کی شکل میں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، یہ کسی نبی و رسول کو حاصل نہیں ہوئی۔ نزہۃ المجالس میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے پروردگار، میں تیرا کلیم ہوں، اور آخری زمانے میں جو نبی تشریف لائیں گے وہ تیرے حبیب ہوں گے۔ مل فرق بین الکلیم والحبیب، کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آواز آئی، اے موسیٰ سنیے، کلیم وہ ہے کہ جو رب ارینی کہے تو جواب میں لن ترانی پائے، لیکن حبیب وہ ہے کہ جو بستر استراحت پر آرام فرما ہو، رات کا موسم ہو، سید الملائکہ روح القدس حضرت جبریل امی اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنی کافوری پیشانی اس محبوب کے نوری طلبوں سے ملیں اور اس طرح اسے بیدار کریں، اور جب وہ محبوب بیدار ہو جائیں تو جبریل کہیں، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ سے لقا چاہتا ہے۔ تو کلیم وہ ہیں کہ جن سے لن ترانی کہا جاتا ہے،
اور حبیب وہ ہیں کہ جن سے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی کو امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سیدنا سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے شعر کا جامہ پہنا دیا اور اس طرح کہا کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ حضرات یاد رہے کہ سرکار کو معراج جسمانی حاصل ہوئی، اور یہ بھی یاد رہے کہ سرکار کو دیدار الہی کی نعمت و عظمت حاصل ہوئی۔ دیدار الہی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن عظیم میں فرمایا گیا ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اس شان سے اس محبوب نے اللہ کا جلوہ دیکھا کہ نہ آنکھ میں کجی پیدا ہوئی اور نہ نظر بہکی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ کی بڑی نشانی کو، اور بڑی نشانی اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس محبوب نے دیکھ لیا۔ اس آیت مقدسہ میں لفظ رأى فرمایا گیا، اور یاد رہے کہ رؤیت آنکھ سے دیکھنے کا نام ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، آقا کونین رسول دارین ہمارے اور آپ کے آقا و مولا مأوا و ملجا روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی بعینی و بقلبی، میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا اور اپنے دل سے دیکھا۔ اس میں بھی لفظ رأیت فرمایا سرکار نے، اور بعینی و بقلبی بھی فرمایا کہ آنکھ سے دیکھا اور دل سے دیکھا۔ تو ظاہر ہے اہل علم پر یہ بات مخفی نہیں کہ آنکھ اور قلب یہ جسم ہے، جسم کا حصہ ہے۔ تو جب سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھا، تو ظاہر ہے کہ معراج جسمانی حاصل ہوئی، اس لیے کہ آنکھ جسم ہے اور آنکھ سے اللہ کے محبوب نے اللہ کو دیکھا۔ اس حدیث کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مسلم شریف میں موجود حدیث مرفوع ہے یہ۔ جو لوگ دیدار الہی کا انکار کرتے ہیں وہ اس حدیث کا کیا جواب لائیں گے؟ اور اس کے علاوہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ جو قرآن عظیم کی آیت مقدسہ ہے، اس کا کیا جواب لائیں گے؟ تو ثابت ہو گیا کہ قرآن سے بھی دیدار الہی ظاہر ہے، اور حدیث رسول سے بھی دیدار الہی ثابت ہے۔ اب اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو اعلم و افضل و اکمل بھی ہیں اور حبر الامت بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلت کی نعمت عطا فرمائی، خلت یعنی دوستی کی نعمت، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف بخشا، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دیدار کا امتیاز و شرف و خصوصیت عطا فرمائی۔ یہ ان کا ارشاد ہے، پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے اور مان لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دیدار الہی عطا فرمایا۔ کسی قسم کی کوئی گنجائش ہی نہیں شک و شبہ کی، ظاہر و باہر ہے اسی سے۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ کفار قریش کو معراج میں شک ہوا تھا، معراج جسمانی میں شک ہوا تھا، تو شک کرنا یہ کفار کا کام ہے، اہل عقیدت کا کام نہیں، اہل محبت کا کام نہیں، اہل عشق و شعور و وفا کا کام نہیں، یہ کفار کا کام ہے کہ وہ شک کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں رات کے ایک
مختصر حصے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت کر کے آیا ہوں خواب میں، تو کسی کو شک نہیں ہوگا۔ کوئی کہے کہ میں نے خواب میں آسمانوں کی سیر کی ہے، امریکہ کے تمام شہروں کی سیر کی ہے، تو کسی کو شک نہیں ہوگا، اس لیے کہ خواب میں یہ سب کام ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہے کہ میں رات کے نہایت مختصر حصے میں امریکہ گھوم کے آیا، وائٹ ہاؤس میں ہو کے آیا، مکہ شریف مدینہ منورہ ہو کے آیا، حالت بیداری میں ہو کر آیا، تب انسان کو شک ہوگا کہ اتنے مختصر وقفے میں اتنے لمبے لمبے سفر حالت بیداری میں جسم کے ساتھ کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے بیت المقدس کی زیارت کی رات کے بڑے مختصر حصے میں، آسمانوں کی سیر کی رات کے بڑے مختصر حصے میں، تو کافروں کو شک ہوا۔ شک تو اسی لیے ہوا تھا کہ جسمانی طور پر یہ کام بہت مشکل۔ آئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، کہنے لگے لیجئے صاحب، آپ کے رفیق خاص محمد ابن عبداللہ نے کہا ہے کہ میں رات بیت المقدس گیا تھا، آسمانوں پر گیا تھا۔ اے صدیق، اس وقت ان کو صدیق نہیں کہا جاتا تھا، کہا کہ اے ابو بکر بتائیے کیا یہ ممکن ہے؟ تو حضرت ابو بکر کا جواب سنیے، جواب دیتے ہیں کہ کیا میرے نبی نے یہ فرمایا ہے؟ کافروں نے کہا کہ ہاں ہاں، یہ اتنی بڑی بات انہی نے کہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے آقا کی زبان سے یہ نکلا ہے کہ میں آسمانوں کی سیر کر کے رات کے بڑے مختصر حصے میں واپس آ گیا اور بیت المقدس کا دیدار بھی میں نے رات کیا ہے، جب میرے نبی نے فرمایا ہے تو میں دل سے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا اللہ بھی سچا ہے اور اللہ کے رسول بھی سچے ہیں۔ ان کی زبان سے کوئی نازیبا اور کوئی غلط کلمہ نکلتا ہی نہیں، انہوں نے فرمایا ہے تو میں اس کی دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہی حضرت صدیق اکبر کے لقب سے مشہور ہوئے اور اسی تصدیق کی بنا پر ان کو صدیق کہا جانے لگا۔ یہ واقعہ اور یہ تفصیل بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم کو معراج جسمانی ہوئی، اور تمام اہل ایمان اس کے قائل ہیں، دیدار الہی کے قائل ہیں، صحابہ کرام بھی، تابعین بھی، ائمہ مجتہدین بھی، اولیاء کاملین بھی۔ وقت میں گنجائش نہیں جو تفصیل کے ساتھ سبوں کے اقوال و ارشادات ذکر کیے جائیں۔ ماننے والے اہل عقیدت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جو اہل محبت، اہل شعور، اہل وفا اور اہل دل ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی، لیکن جو اہل بغاوت ہیں، اہل نفرت ہیں، اہل بدعت ہیں، اہل بغض و عناد ہیں، ان کے سامنے کتنے ہی دلائل و براہین کے دریا بہائیے، انہیں نہیں ماننا ہے تو وہ نہیں مانیں گے، ماننے والے کے لیے اتنا ہی کافی۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کے چند شعروں پر، اگرچہ اس موضوع پر گھنٹوں بیان کیا جا سکتا ہے اور بیان کیا ہے الحمدللہ اس خادم عبد الرحمن خان قادری نے۔ معراج کے موضوع پر کتابیں درجنوں کیا سینکڑوں موجود ہیں، قرآن عظیم میں ذکر جمیل موجود، احادیث طیبہ میں اس کی وضاحت و صراحت موجود، تو کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اہل عقیدت و عشق کے لیے اعلیٰ حضرت نے کتنی سچی بات کہی، کیا فرماتے ہیں کہ وہاں تو شان یہ ہے کہ بڑھ اے محمد قری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، بڑھے محمد قری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، اللہ رب العزت لامکاں پر اور اس کے محبوب بھی وہیں اللہ کا دیدار کر رہے ہیں، جہاں نہ پورب ہے، نہ پچھم ہے، نہ اتر ہے، نہ دکھن ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ نیچے ہے، نہ اوپر ہے، نہ الہ ہے، نہ حتی ہے، نہ من ہے، نہ کیفا ہے، نہ متا ہے، کچھ نہیں
وہاں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو باریاب فرمایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، اپنی عقل سے اپنی سمجھ بوجھ سے کہو کہ وہ سر جھکا لے، یعنی تسلیم کر لے اس بات کو. خرد کے گھوڑے نہ دوڑائیے اس بارگاہ میں، عقل کے گھوڑے دوڑانے کا موقع نہیں، بلکہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے. اور اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. وہ تو بارگاہ ایسی ہے کہ وہاں دوسرے کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہے کہ وہ بھی نہ تھے ارے تھے. یعنی یہ مت کہے کہ وہ بارگاہ جہاں دوسرے کی گنجائش نہیں ہے اس بارگاہ میں محبوب کائنات بھی نہیں تھے. یہ زبان سے مت نکال، ارے تھے، وہ تو وہاں موجود تھے. یعنی اللہ رب العزت کی ذات اقدس اور اس کے فضل و عطا سے اس کے محبوب کی ذات اقدس وہاں موجود ہے. تو اب کون بتائے گا کہ کیسے دیدار ہوا اور دیدار کا کیا انداز تھا؟ یہ کون بتا سکتا ہے؟ یا تو اللہ رب العزت بتائے یا اس کے محبوب بتائیں، اور کوئی تو تھا ہی نہیں جو کچھ کہے. تو اللہ نے فرمایا لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، اللہ نے بتا دیا اور اس کے محبوب نے بھی بتا دیا. رأیت ربی بعینی و بقلبی، میں نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھ سے دیکھا اور اپنے دل سے دیکھا. تو جو وہاں ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس سے ظاہر و باہر ہے، آشکارا ہے، آیا اور بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنا جلوہ دکھایا، اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا. اہل عقیدت و محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں بس انہی کلمات پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں، اگرچہ بہت کچھ کہنے کے لیے باقی ہے اور ذہن میں بہت سے مضامین موجود ہیں، مگر وقت کی قلت دامن گیر ہے، پیر کی زنجیر ہے. لہذا بس رخصت ہوتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کیجئے اللہ رب العزت ان الفاظ کو قبول فرمائے، اس کے محبوب عقیدت کے ان کلمات کو قبول فرما لیں اور میری نجات اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائیں، سامعین کی نجات کا بھی ذریعہ بنیں اور میری نجات کا بھی ذریعہ بن جائیں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.